مرد جس کی ابتدائے جوانی ہے ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ یہ ایک اونی کفتان پر بڑا پوستین کا لباس پہنے ہے۔ سر پر قدیم لمبی ترکی ٹوپی ہے جو بانس کی تیلیوں سے ایک مخروطی صورت میں بنا کے بکری کی سیاہ کھال سے مڑ دی گئی ہے۔ ٹوپی پر امامہ ہے اور اس کے کئی پیچ سر سے نیچے اتر کے کانوں اور گلے میں بھی لپٹے ہیں۔ پاؤں میں موزے اور ایک اونی پاجامہ ہے۔ کمر پر چمڑے کی پیٹی کسی ہے جس میں خنجر لگا ہے اور تلوار لٹک رہی ہے۔ اس نوجوان کے پاس کمان اور تیروں کا ترکش بھی ہے، مگر اس عہد قدیم کے یہ ضروری اسلحے گدھے کی زین میں بندھے ہیں، اور یہی ایک حربہ ہے جس کے ذریعے سے شکار کر کے یہ دلاور نوجوان اپنے اور اپنی دل ربا ہم سفر کے لیے قوت لا یموت حاصل کرتا ہے۔ الغرض ایک گدھے پر یہ نوجوان سوار ہے اور دوسرے پر ایک 18-19 برس کی پری جمال ہے۔ موٹے موٹے کپڑے اور بھدی پوستین اس کے زاہد فریب حسن کو بہت کچھ چھپا رہے ہیں، مگر ایک مہوش کی شوخ ادائیں کہیں چھپائے چھپتی ہیں۔ جس قدر چہرہ کھلا ہے حسن کی شعائیں دے رہا ہے، اور دیکھنے والے کی نظر کو پہلا ہی جلوہ یقین دلا دیتا ہے کہ ایسی نازنین و حسین پھر نظر نہ آئے گی۔ ہماری آفت روزگار مہجبی ایک زرد ریشمی پاجامہ پہنے ہے جو اوپر سے نیچے تک ڈھیلا اور پاؤں کے گٹوں پر خوشنما چنٹ کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ گلے میں دیبائے سرخ کا ایک کرتا ہے اور سر پر نیلی پھولدار اطلس کی خمار، لیکن یہ سب کپڑے ایک گرم اور پھولے پھالے پوستین کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جو چیز کے اس کے عورت ہونے کو ظاہر کر رہی ہے وہ چھوٹی چھوٹی سینکڑوں چوٹیاں ہیں جو خمار کے نیچے سے نکل کر ایک شانے سے دوسرے شانے تک ساری پیٹھ پر بکھری چلی گئی ہیں اور راستے کے نشیب و فراز یا گدھے کی تیز روی سے بار بار کھل جاتی ہیں۔ اس دل ربا لڑکی کے حسن و جمال کی تصویر دکھانا مشکل ہے، مگر غالباً یہ چند باتیں مشتاق دلوں میں اور آرزومند نگاہوں کے سامنے اس کے زاہد فریب چہرے کا ایک معمولی خاکہ قائم کر سکیں۔ گول آفتابی چہرہ جیسا کہ عموماً پہاڑی قوموں میں ہوتا ہے، ہنستے اور کھچے ہوئے سرخی کی جھلک دینے والے گال، بڑی بڑی شربتی آنکھیں، لمبی نوکدار پلکیں، بلند پیشانی مگر کسی قدر پھیلی ہوئی، نازک نازک اور خامدار ہونٹ، باریک اور ذرا پھیلی ہوئی بانچھیں، سانچے میں ڈلی ہوئی نوکدار ٹھوڑی، شرمگین اور معمولاً جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ شوخ اور بے چین چشم و ابرو، اور اس تمام سامان حسن کے علاوہ تمام اعضاء کا غیر معمولی تناسب ہر شخص کو بے تاب و بے قرار کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ دونوں ہم عمر مسافر چاروں طرف کے منظروں کو دیکھتے ہیں اور مقامی دشواریوں کی وجہ سے دل ہی دل میں ڈرتے چلے جاتے ہیں اور خاموش ہیں۔ دن کے آخر ہو جانے کے خیال سے ان کے نازک چہرے، جنہوں نے ابھی تک تجربے کی پختگی نہیں حاصل کی، پریشان ہونے لگے ہیں، مگر اس پر بھی خاموشی کا قفل نہیں کھلتا۔ ناگہاں کسی فوری جذبے سے مغلوب ہو کر نازنین نے ایک سانس لی اور باریک دل فریب آواز سے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ نوجوان: جمعرات۔ لڑکی: تو ہمیں گھر چھوڑے آج پورے 8 دن ہوئے۔ خدا جانے لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہوں گے اور کیسی کیسی رائیں قائم کی جاتی ہوں گی۔ نوجوان: یہی کہتے ہوں گے کہ حج کے شوق نے ہم سے وطن چھڑا دیا۔ لڑکی: مجھے الزام بھی دیتے ہوں گے کہ نامحرم کے ساتھ چلی آئی۔ نوجوان: زمرد: اب میں نامحرم نہیں ہوں، 2-4 روز میں ہم قزوین پہنچ جائیں گے اور وہاں پہنچتے ہی نکاح ہو جائے گا۔ زمرد: خدا جانے وہاں تک پہنچنا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ نوجوان: کیوں؟ زمرد: راستے کی دشواریاں تو مشہور ہی ہیں، کوئی خوش نصیب مسافر ہی ہوتا ہوگا جو پریوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہو، اور ان سے بچ بھی جائے تو ملاحدہ کیوں چھوڑنے لگے۔ زمرد: میں اس وقت غیر معمولی تغیر پیدا ہو گیا، اس مقام نے اسے کوئی خاص بات یاد دلا دی ہے جس کی وجہ سے وہ چاروں طرف کے منظر کو ہر طرح مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہے اور بار بار آہ سرد بھرتی ہے۔ نوجوان نے اس بات کا خیال بھی نہ کیا اور معمولی لہجے میں کہنے لگا، ملاحدہ کی طرف سے تو مجھے اطمینان ہے، اس لیے کہ ان کے مشہور نقیب عامل ملا حسبت اللہ سے مجھے ایک خط مل گیا ہے۔ وہ خط ہمیں ایک مجرد تعویذ کا کام دے گا اور اس کے پیش کرتے ہی ہم کرمتی کے دستے ستم سے نجات پائیں گے۔ یہ باتیں کرتے کرتے دونوں نو عمر مسافر اس مقام پر پہنچے جہاں سے سڑک کوثار کی بلندی پر چڑھنا شروع ہوتی ہے اور نہر اس سے جدا ہو کر دشوار گھاٹیوں اور گھنی خاردار جھاڑیوں میں گھسنے کے لیے داہنی جانب مڑ گئی ہے۔
नौजवान ने अपने गधे को आगे बढ़ाया ही था कि ज़मरुद बाग रोक कर खड़ी हो गई और कहा, नहीं हुसैन। हुसैन, फिर किधर? ज़मरुद, जिधर ये नहर बहकर गई है। हुसैन, इधर तो रास्ता ही नहीं। ज़मरुद, तुम चलो तो सही। हुसैन, आखिर कज़वीन चलती हुई या कहीं और? ज़मरुद, नहीं, मेरी मंजिल मकसूद कज़वीन नहीं, मुझे तो देखना है ये नहर किधर गई है। हुसैन, इस तरफ तो परियों का नशेमन है। ज़मरुद, होने दो। हुसैन, सुना है कोई वहाँ से बचकर नहीं आता। ज़मरुद, यही मैं भी चाहती हूँ। हुसैन ने ताज्जुब और हैरत से ज़मरुद की सूरत देखी और एक मतानत की आवाज़ से कहा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।